آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر حاضر ہیں آپ کے سامنے ایک اہم ویڈیو کے ساتھ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اسے مکمل ضرور واچ کریں۔ ایک غزہ ہی آزاد تھا سو مردانہ وار لڑا، ایک غزہ ہی آزاد تھا سو مردانہ وار لڑا، باقی غلام تھے سو سر اٹھا بھی نہ سکے۔ غزہ و فلسطین کی موجودہ جو صورتحال ہے، اس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح وہاں بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں، خواتین سب اسرائیل و امریکہ کی دہشت گردی کا شکار بن رہے ہیں۔ اب جب کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بالکل اس وقت غزہ ختم ہونے کو ہے۔ وہاں باقی بچے اہل عزیمت و ہمت نے سوشل میڈیا پر لکھنا شروع کر دیا ہے کہ اب ہمارا وقت رخصت آ چلا ہے۔ صحافیوں نے اطلاع دی ہے کہ چند ہی لمحوں میں غزہ بالکل کھڑر میں تبدیل ہو کر بم و بارود کا ڈھیر بن جائے گا۔ کچھ پیغامات دیکھیے، پھر اصل موضوع کہ دہشت گردی کے اس پورے دورانیے یعنی ڈیوریشن میں اسلامی ممالک خصوصاً سعودی عرب کا کیا کردار رہا ہے۔ غزہ کے ایک صاحب نے لکھا کہ بس تھوڑی دیر اور پھر شاید غزہ مٹ جائے، پھر ہمیں تم جنت میں ہی پاؤ گے۔ الوداع اے تاریخ کی ظالم ترین امت، الوداع۔ ایک لڑکی نے لکھا کہ ہماری خبریں اب آپ کو پریشان نہیں کریں گی، یہ صرف چند دنوں کی بات ہے اور ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اس کو ہرگز معاف نہ کرے جو ہمارے ظلم پر خاموش رہا۔ ایک ڈاکٹر نے لکھا کہ غزہ آخری سانسیں لے رہا ہے، تمہارا بہت انتظار کیا، اللہ حافظ۔ ایک فلسطینی شیخ نے کہا میں نے ابھی اپنی بیٹی کو دفنایا ہے، وہ بھی بغیر سر کے۔ انس الشریف غزہ کے مشہور صحافی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہمیں معاف کرنا، ہم نے اپنی آہ و بکا سے تمہارے آرام میں خلل ڈالا، دراصل ہم ذبح ہو رہے تھے، مر رہے تھے، ہماری ہی غلطی تھی۔ ایک خاتون کی ویڈیو وائرل ہے، روتے ہوئے کہتی ہے یا رسول اللہ لا تشفع للعرب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کی شفاعت نہ کیجیے گا۔ ان سارے پیغامات کے علاوہ غزہ سے آنے والی تصویریں اور ویڈیو دیکھ کر بھی جن کے دل نہیں دھڑکتے، تو حقیقتاً ان کے سینے میں دل نہیں، پتھر، وہ بھی سیاہ ہو، مجرد پتھر ہی ہو سکتے ہیں۔ ورنہ جیسے مظالم فلسطین پر، غزہ پر سالوں سے ہو رہے ہیں، اس پر تو یورپ کے کافروں کی آنکھیں بھی نمدیدہ ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ 57 مسلم ممالک ہونے کے باوجود، دنیا کے 20% آبادی پر کنٹرول ہونے کے باوجود، ہزاروں لاکھوں تنظیمیں، آرگنائزیشن کے باوجود کہیں سے کوئی مضبوط و طاقتور صدا بلند نہیں ہوتی۔ اس کے جواب میں کئی طرح کی باتیں، رپورٹس ہمارے سامنے موجود ہیں، جس میں سب سے اہم یہ ہے کہ مغربی طاقتوں نے، خصوصاً امریکہ نے، کچھ اس طرح سے مسلم ممالک میں جال بچھایا ہے کہ جس کی وجہ سے سارے ممالک کی گردنیں گویا ٹرمپ بلکہ تمام امریکی صدور کے ہاتھوں میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج غزہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ ہماری نظریں بارہا سعودی عرب کی جانب فطری طور پر اٹھتی رہی، مگر وہاں کے عیش پرستوں نے ہر وہ آنکھیں نکال لی جو غزہ کے شہیدوں پر آنسو بہاتی، ہر وہ زبانیں کھینچ لی جس سے ان کا حوصلہ بلند ہوتا، ان تمام پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی جس میں حریت کی ذرا سی بھی رمق باقی رہی۔ نتیجتاً آج وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ کسی کو فکر نہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین کس طرح دوسرا کربلا بنا ہوا ہے، بچوں کی لاشیں بموں کے دھماکوں سے بھی زیادہ بلند تر ہیں۔ اور یہ سعودی عرب جو کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ و کعبہ ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، جو تمام مسلمانوں کے لیے پاور ہاؤس کی مانند ہے، وہاں کے لوگوں کی گرفتاریاں صرف اس بنیاد پر ہو رہی ہیں کہ وہ فلسطین کی حمایت کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک سعد عبداللہ نامی یوزر نے کمنٹ کیا کہ فجر کی نماز کے بعد ہمیں گرفتار کر کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی موجود پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، وہاں غیر انسانی سلوک کیا گیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے ایسی ٹوپی پہن رکھی تھی جس پر فری فلسطین لکھا تھا، اللہ اکبر۔ یہ حال ہے مملکت توحید کا کہ 69 فلسطینی مسلمانوں کی حمایت پر گرفتار کر کے زد و کوب کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف فحاشی اور عریانیت کا بازار گرم ہے، نائٹ کلبوں کو آباد کیا جاتا ہے، سنیما گھر بنائے جاتے ہیں۔ بالکل تازہ خبر ہے کہ تاریخ کی سب سے بڑی عربی فلم کی شوٹنگ آج ہی سعودی عرب میں مکمل ہوئی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ عجیب صورتحال ہے کہ آج وہاں ہر وہ عمل کیا جا رہا ہے جس سے اسلامک اسپرٹ ڈاؤن اور متاثر ہو۔ اس سے معلوم چلتا ہے کہ وہاں اسلامی نام کے پیچھے صہیونیوں کی حکومت ہے، یہودیوں کی اجارہ داری ہے۔ آخر میں ہم اپنے تمام ناظرین و سامعین سے اپیل کرنا چاہیں گے کہ وہ فلسطین و غزہ کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے صدق دل سے دعا کریں، ان کی مدد کے لیے اسباب و وسائل تیار کریں، خصوصاً اسرائیلی مصنوعات و پروڈکٹ کے بائیکاٹ کی مہم میں خود بھی شریک ہوں، اور اپنے علاقے محلے کے لوگوں خصوصاً نوجوانوں کو بھی شریک کریں، تبھی ہم انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کے مستحق ہوں گے۔ باقی رہے نام اللہ کا، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔